السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین آبدی، اور آپ دیکھ رہے حجازی میڈیا، اور صحیح معنوں میں دیکھ رہے یہ دریا اباسین۔ یہ چین گلگت سے آتا ہوا یہ دریا جا رہا ہے ہمارے سندھ کی طرف۔ دریائے سندھ بھی اسے کہتے ہیں یہاں کے لوگ، اباسین شارٹ کٹ میں اباسین، اور وہاں کے دریائے سندھ اسے کہتے ہیں۔ یہ یہاں بہت اسے لوگ جو ہے نا قاتل سندھ کہتے ہیں، چونکہ وقتاً فوقتاً لوگ یہ دریا ان کو جو ہے نا قتل کرتا رہتا ہے، اپنے ساتھ بہاتا۔ اس میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ٹھہراؤ سے، پیار محبت سے یہ جا رہا ہے یہ دریا، لیکن اس کی موجیں آپ جا کے وہاں آگے دیکھیں تو اس میں یہ ذرا زوم کر لیتے ہیں، یہ اس کے اندر بڑے بڑے پتھر چٹانیں پڑی ہوئی ہے، یہ دریا اس سے ٹکرا رہا ہے۔ تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ایک تیراک کہ بھائی یہ تو بچوں کا کھیل ہے، اس میں آسانی سے تیر لوں گا، لیکن جب وہ جاتا ہے اس کی رفتار بھی انتہائی تیز ہے، جتنا یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ سلو جا رہا ہے، بات ایسی نہیں ہے، بڑے پیار و محبت سے یہ نہیں جا رہا، بہت ہی تیز بہاؤ ہے اس کا۔ اور دوسرا اس کے اندر جو چٹانیں، بڑی بڑی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، تو دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو جیسے ہی اس کا کوئی ہاتھ اندر کرتا ہے تو لمحوں میں ہی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں اب کہاں ہوں، تو منٹوں میں، سیکنڈوں میں وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسرا پھر اندر وہ تیر بھی نہیں سکتا، کیونکہ چٹانوں سے وہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کا پانی بھی انتہائی سرد ہے، یخ ٹھنڈا، چند منٹوں میں انسان کو برف بنا دیتا ہے۔ تو یہاں آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک لڑکی کپڑے دھو رہی تھی، وہ جو ہے اس دریا کی نظر ہو گئی، اور اس کا والد، اس کے گھر والے روتے دھوتے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں کے ایک مقامی شخص، انہوں نے ہمیں کئی واقعات سنائے۔ ہاشم صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 2010 میں یہ اب جس کی سطح، جہاں سطح اب اس کی دیکھ رہے، یہ یہاں نہیں تھی، کافی آگے بڑھ چکا تھا، اور بڑے بوڑھے کہتے رہے کہ ہماری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دریا اتنی اونچائی پر آیا ہوا ہو۔ تو یہ بھی عینی شاہد اس وقت موجود تھے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں اس دریا کے بارے میں، دریا اباسین، دریا سندھ کے بارے میں دیگر واقعات۔ تو ہاشم بھائی ذرا بتلائیے گا کہ ابھی حال ہی میں وہ لڑکی فوت ہوئی، دریا اسے اپنے ساتھ لے گیا، تو وہ لڑکی کہاں کپڑے دھو رہی تھی؟ وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہمارے جو ہے نا آواز بنے۔ پہلے یہ جو بندے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے، وہ اس کے ساتھ ہی جو پچھلے پتھر ہے ان پہ وہ کپڑے دھو رہی تھی، اچانک ان کی پاؤں پھسل گئی اور وہ جا کے وہاں ڈوب گئی۔ تو پھر کوئی بندہ یہاں نہیں تھا کہ ان کو بچا لیتا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی ان کے ساتھ، تو ان کو مطلب چیختی چلاتی اوپر آئی، پولیس والے، یہاں پر ہمارا ایک تھانہ بھی ہے، تو ان کو بتلایا، اور وہ جب موقع پر پہنچے تو وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ تو وہی واقعہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہی پیش آیا ہے۔ تو تقریباً پھر آپ لوگ، ابھی جس طرح میں وہاں دیکھ رہا تھا، بچے ابھی بھی کنارے پہ نہا رہے تھے، تو جب آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں تو آپ لوگ کیوں احتیاط نہیں کرتے، کیوں دریا کے کنارے جاتے ہیں آپ؟ بہت سے مطلب ابھی جو ہمارے یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر آیا ہے، اس نے بھی ابھی یہاں پر دفعہ 144 لگایا ہے کہ دریا کے کنارے کسی کو نہ مطلب کسی کو دے کے پولیس کو بھی اطلاع دی ہے کہ ان کو یہاں سے ہٹائے، کیونکہ آج کل یہ باسین جو ہے نا کبھی اونچ نیچ میں اس میں ہوتی رہتی ہے۔ جیسے وہ ایک لڑکی ایک ہفتے پہلے اس میں بہہ گئی تھی، تو یہ پولیس والے بھی اپنے مطلب وہ کر رہے کہ بندوں کو یہاں سے وہ اٹھا رہے کہ یہاں سے نکل جائیں، لیکن پھر بھی بچے کھیلتے ہیں، بس ان کے ہاتھ پاؤں وہ پھسل جاتے ہیں نیچے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، مطلب ایک مہینہ ہوتا ہے کہ پیچھے ایک وہاں پر ایک ڈوبی، اور ایک لڑکی جو ہے نا وہ تقریباً 14-15 سال کی تھی، وہ یہاں پر ان کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اور 2010 کے بارے میں ذرا بتلائیے کہ 2010 میں یہ جو دریا اوپر آیا تھا، اور اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئی تھی، اور جو آپ بتلا رہے تھے ایک شخص کا واقعہ، وہ لکڑیاں جو ہے وہ لے کر جا رہا تھا، یہ کیا ہوا، پیش آیا تھا؟ تو یہ تو 2010 کا واقعہ جو ہے نا ہمارے آباؤ اجداد کے زمانے سے لے کر
بلکہ ان کے بھی آباء و اجداد کے زمانے سے ابھی تک یہ اتنا دریا سندھ اتنا اوپر نہیں آیا. جس طرح ہم یہاں پر کھڑے ہیں یہاں تک ان کی حدود تھی. یہ جو ہم یہاں پر جو ہے نا یہ ان کے حدود تھا یہ کنارہ. اور وہ جو بندر تھا ان کے وہاں پر ایک پتھر ہے پیچھے یہ اسکول کے پیچھے دریا سندھ کا جو ہے نا یہ اسکول نظر آ رہا ہے جو آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. یہ اسکول اور یہ اسٹاپ بھی تھا جب اب یہ سڑک جو ہے ابھی آئی ہوئی ہے اوپر سڑک ہی ہے. یہ پہلے نہیں تھی تو لوگ یہیں آ کر ٹھہرتے تھے, گاڑیاں یہاں آ کر رکتی تھی. یہ بازار بھی تھا اس علاقے کا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتا رہتا ہے. اب جب سڑک آ گئی ہے تو یہ بازار اس کی حیثیت جو پرانی تھی وہ ختم ہو گئی. تو ہاشم بھائی ہمیں یہی بتلا رہے کہ یہ بازار تھا, یہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. جی ہاشم بھائی. تو یہاں پر پہلے یہ ہمارا یہ گزر ہوتا ہے نا, اس میں کشتی چلتی تھی اور ہمارے یہاں پر ٹرانسپورٹ کا کوئی وہ نہیں تھا, نظام نہیں تھا. ہم یہاں سے پیدل جاتے تھے اس کشتی میں سوار ہو کے. یہ سامنے ہمارے جو ہے نا سامنے اپوزٹ جو یہ تورغر ہے, ضلع تورغر, ان پہ ہم آگے اسٹاپ ہوتا تھا ہمارا, اور ان سے ہم تاکوٹ آگے جو ہے سفر اپنا جاری رکھتے تھے. لیکن ابھی تقریباً یہ 12-13 سال ہو گئے ہماری یہ جو روڈ جو ہے نا لنک وہاں سے نکلی ہے. تو اب ہماری یہاں یہ آسانی ہوئی ہے کہ ہم اس سے مطلب ہٹ گئے ہیں اس دریافت سے. ورنہ یہ اس کا جو ہے نا میرے اندازے کے مطابق 2-3 کشتیاں اس کی نظر ہوئی ہے میرے مطلب 20-25 سالوں میں جو مجھے معلوم ہے. 2-3 کشتیاں جو ہے نا یہاں پر ڈوبی. ایک میں تو بہت سی ہلاکتیں ہوئی تھی, وہ تو بڑے نیوز میں بھی آیا تھا. اور یہ جو چھوٹی موٹی ہے یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً 10 سال. 2010 میں جو بندہ ہلاک ہوا تھا وہ کون تھا اور وہ کیسے ہلاک ہوا تھا؟ وہ ہمارے ایک پڑوس کا, یہ جو سامنے ان کا گھر ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ رسول خان بادشاہ, مرحوم رسول خان بادشاہ. یہ ہمارے دوست بلال اور جاوید کا ابو تھا. یہ ان کا جو ہے نا یہاں پر وہ مطلب ان کا وہ ڈوب گیا تھا یہاں سے. یہ جو اسکول نظر آ رہا ہے یہ بھی اس وقت دریافت کے نظر ہوا تھا. اچھا, یہ ڈوب گیا تھا دریا میں. یہ ابھی اس کی نئی تعمیر ہوئی ہے, تو اس سے پہلے یہ دوسری شکل میں تھی اور یہ جو ہے نا یہ ڈوب گئی تھی. تو یہاں تک ان کا جو ہے نا کنارہ تھا یہ دریافت کا جس وقت یہ آیا تھا. اچھا, بہت شکریہ. یہ تھے ہاشم بھائی جو ہمیں بتلا رہے تھے اس دریافت کے بارے میں, دریائے سندھ, دریائے اباسین کے بارے میں. تو یہ یہاں ایک قاتل کے طور پر بھی مشہور ہے, بہت ہی خطرناک. تو میں جو اگر مقامی لوگ دیکھ رہے تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ لنفسک علیک حق, تمہاری جان کا تم پر حق ہے. یہ جو جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے, اس سے اس طرح بے احتیاطی میں نہ گزار. ہاں ضرورت ہو وہ تو ضرورت, تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جب ضرورت نہ ہو صرف کھیل کود میں جو ہے اپنی جانیں ضائع نہ کرے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اور حکومت بھی جو اپنی ریٹ قائم کر رہی ہے جس طرح کہ ہاشم بھائی نے بتلایا, تو وہ بھی اس میں مزید سختیاں لائے. ایک جان بچانا جو ہے یوں ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو بچایا. ایک جان کی قتل بھی یہاں بھی اسی طرح. اور اسی ویڈیو کے توسط سے میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ دوسرے کی زمینیں قبضہ کرنا اور اس کی وجہ سے قتل و قتال کرنا, ایک دوسرے کو قتل کرنا, یہ بہت بری بات ہے. ایک مسلمان کے شان نہیں ہے, یہ تو زمانہ جاہلیت والی باتیں. اب ماشاءاللہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے, تعلیم ان کو حاصل کر رہے. تو ایک مسلمان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے, اور یہ ہمارا قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو اس بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو آج کی محفل میں اتنا ہی. اگلی ملاقات تک کے لیے ابراہیم حسین عابدی کو ہاشم بھائی کے شکریہ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.